بسم الله الرحمن الرحيم. خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا، چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی، اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا۔ قریشی سردار ابو وہب بن عمرو بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کوئی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا کر رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئے تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر یہ تھی، میں اللہ کا ہوں، مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا۔ اس دن میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس دن میں نے سورج چاند بنائے۔ میں نے انس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس پر اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا کہتیقیان ہے پہاڑ ہے جو مکہ قریب ہے، جس کا رخ ابو قیس پہاڑی کی طرف ہے، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ پہلی تحریر تھی۔ دوسرے مقام پر مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے قافلے آتے جاتے ہیں۔ تیسری تحریر اس نے کچھ فاصلے سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، جو بلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بلائی کی آس لگاتے ہو۔ ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکڑ یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی تھی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے کر جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔
آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا۔ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔